آج ہمارے مسلمانوں کا دماغ خراب ہو کر رہ گیا ہے. جسے دیکھو فیملی پلاننگ کی بات کرتا ہے, جسے دیکھو فیملی پلاننگ کی بات کرتا ہے. 2 بچے ہوتے ہی ہاتھ صاف کر لیتا ہے, چلو بھائی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نہیں ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو نہیں 2 بچے ہو گئے نا, الحمدللہ کافی ہے. کیوں بھائی 2 ہی بچے کافی کیوں ہیں؟ کہ 2 ہی بچے اس لیے کافی ہیں کہ اگر زیادہ بچے ہوئے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ کیسے اس کے کھانے پینے کا انتظام ہوگا؟ اس کی پرورش کا انتظام کیسے ہوگا؟ 2 ہی بچے ہوں, اس کو اچھے سے پال پوس کر بڑا کیا جائے, اس کی دیکھ ریکھ اچھے طریقے سے کی جائے, اس کو اچھے طریقے سے تعلیم دے دی جائے, اور بس کافی ہو گیا. زیادہ بچے کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر پہلے ہی بہت زیادہ بھوک مری ہے, اور ہمارے انڈیا کے اندر تو اور زیادہ بھوک مری ہے. لہٰذا ایسی صورت میں تو 2 بچے بہت ہیں. بس 2 بچے ہو گئے تو اب زیادہ لے کر کیا کریں گے آپ؟ اگر زیادہ بچے ہوں گے تو انہیں کھلاؤں گا کیسے میں؟ اس کی تعلیم کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ اس کی ضرورتوں کی تکمیل کون کرے گا؟ اور یہ سوچتے ہوئے, یہ پلان کرتے ہوئے وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں, خدا کا بندہ ہے. وہ اپنے آپ کو اس وقت خدا سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کراتا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے رزق کا انتظام میں کرتا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام میں کرتا ہوں. یہ اس کی بھول ہے. تم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ جب تم بچے تھے تو تمہارے کھانے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ جب تم بچے تھے تو تمہارے رزق کا انتظام کس نے کیا تھا؟ تم اپنے بچوں کو کیا کھلا سکتے ہو؟ جس کا باپ مر جاتا ہے, جس کی ماں مر جاتی ہے, کیا وہ بچہ پل کر بڑا نہیں ہوتا؟ کیا وہ بچہ کھا پی کر بڑا نہیں ہوتا؟ کیا اس کا رزق بند ہو جاتا ہے؟ تم اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہو؟ اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. ان اللہ یرزق لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بہتر کون رزق دینے والا ہے؟ کون ہے جو انسانوں کی ضرورتوں کو اللہ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے؟ تم سمجھتے ہو اپنے بچوں کی ضرورت کو؟ تم کیا پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی بچے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے؟ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, تو 9 مہینے اس کے ماں کے سینے میں دودھ نہیں اترتا. لیکن جس دن وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن اس کے ماں کے سینے میں یا اس کے کل ہو کے جب اسے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں کے سینے میں دودھ اتار دیتا ہے. ایک ایسا پروٹین جو پوری دنیا کی فیکٹریاں مل کر بھی وہ پروٹین اس طریقے سے اس بچے کو نہیں دے سکتی. تم کہتے ہو کہ بچوں کی ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں. تم کہتے ہو کہ بچے کو میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ جو دنیا میں بھیج رہا ہے وہ اس کی بنیادی اور بیسک ضرورتوں سے بھی واقف ہے کہ آج اس کے لیے کون سی غذا مناسب ہوگی, اس کے لیے وہ وہی غذا تیار کرتا ہے. سینے کے اندر دودھ بھر کر آتا ہے اور پھر وہ بچہ پی کر بڑا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے نظر ڈال کر دیکھو کہ وہ اللہ جس نے اسے دنیا میں بھیجا ہے پہلے 9 مہینے پانی کے اندر پرورش کرتا ہے. آپ کو اٹھا کر اگر پانی میں ڈال دیا جائے, کنویں میں, تالاب میں, تو اگر تیرنا نہیں آتا ہے, آپ نے نہیں سیکھا ہے, تو 2 منٹ میں آپ کو ڈالا تو نیچے جائے گا اور سیدھا اوپر پہنچ جائیں گے. 2 منٹ لگیں گے بس. لیکن سوچو کہ آج آپ کو تیرنا نہیں آتا ہے اور آپ کو کسی پانی میں ڈال دیا جائے تو آپ 2 منٹ کے اندر پورے اوپر چلے جاؤ گے, ہمیشہ کے لیے اوپر چلے جاؤ گے. لیکن آپ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر رہ کر آئے. وہ اللہ جس نے آپ کو پانی کے اندر زندہ رکھا, 1 دن نہیں پورے 9 مہینے, اور وہاں پر آپ کے رزق کا انتظام کرتا رہا, وہاں آپ کو خوراک پہنچاتا رہا. کسی ڈاکٹر نے انجیکشن لے کر وہاں پر آپ کو کوئی پروٹین نہیں دیا, کوئی کیلشیم نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماں نے آپ کی کھایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے کشید کر کے آپ کے لائق جو رزق تھا آپ کو پہنچا دیا. اور پھر جب جیسے وہاں سے دنیا میں آئے تو اب وہاں وہ رزق تھا, دنیا کے اندر پہلا رزق جو آپ کے لیے بنتا تھا وہ ماں کے سینے کا دودھ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ماں کے سینے میں دودھ اتار دیا. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندے میں سے جس بندے کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے, اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ہر چیز سے باخبر ہے, دیکھتا رہتا ہے کہ کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے.
اور تم جو آج اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے ہو، آج جو اپنی اولادوں کو ماں کے پیٹوں کے اندر مار دیتے ہو، ابورشن کر دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو کھلانے کے ڈر سے، خرچ کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقہم وإیاکم، اسے بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور تم یہ نہ سمجھو کہ تم کما کر کھاتے ہو، تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں تو تمہیں رزق ملتا ہے، ہم نہ چاہیں تو تمہیں رزق کا ایک دانہ بھی نہ ملے. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اس کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے کہ تم جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو، ابورشن کرا دیتے ہو، اس کو گرا دیتے ہو، یہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. خاص طور سے اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ بیٹی ہے تو اس کا چہرہ تو پہلے اتر جاتا ہے، اور اگر دو اولاد ہو چکی ہے اور دونوں بیٹی ہے، اب تیسری مرتبہ بیٹے کے لیے اس نے امید لگا رکھی ہے. یوں تو فیملی پلاننگ کر لینا چاہ رہا تھا، ہاتھ جھاڑ لینا چاہ رہا تھا، مگر اتفاق سے دونوں بیٹی تھی. اب مجبوری میں اس نے سوچا کہ چلو تیسری مرتبہ دیکھ لیتا ہوں، کیا معلوم بیٹا ہو جائے. اب تیسری مرتبہ وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، کوئی جاننے والا ڈاکٹر ہے، اس نے اگر بتا دیا کہ بھائی بیٹی ہے تو اس کا چہرہ پہلے اتر جاتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اب ابورشن کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے ختم کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جس کو زندہ درگور کر دیا گیا، جس کو زندگی ملنے سے پہلے قتل کر دیا گیا، ماں کے پیٹوں کے اندر بھی ہلاک کر دیا گیا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا جرم کیا تھا، کیوں تمہیں تمہارے ماں باپ نے ہلاک کیا تھا. وہ اولاد کہے گی پروردگار عالم آپ جانتے ہیں کہ میں معصوم تھا، پروردگار عالم میرا کوئی جرم نہیں تھا، پھر بھی مجھے دنیا میں آنے سے روک دیا گیا، میرے اندر آپ نے جان ڈال دی تھی، میں سانسیں لے رہا تھا، میرا دل حرکت کر رہا تھا، مگر میرے والدین نے میرے ارمانوں کا خون ہی نہیں کیا بلکہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر دیا. آپ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ساری چیزیں میرے ذمے ہیں. آپ کے ذمے کچھ نہیں ہے، آپ کے ذمے صرف اتنا ہے کہ وہ دنیا کے اندر آیا ہے تو اس کے لیے آپ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ نعمت آپ کے ذمے دی ہے اور اس کی ذمہ داری آپ پر لگائی ہے تو آپ اس کے لیے اچھا سے اچھا کر سکیے. صرف اتنی کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مشاہدہ کر لیجئے کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے میں ہوں یا ہم ہو، کوئی بھی ہو، آپ نظر اٹھا کر دیکھیے 95% لوگ وہ ہیں کہ شادی سے پہلے جن کی آمدنی بہت محدود تھی، بہت کم تھی، خرچ بھی کم تھے، آمدنی بھی کم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی سے نوازا، بیوی سے نوازا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، پھر اولاد سے نوازا، پھر اولاد سے نوازا. اولادیں جیسے جیسے بڑھتی گئی خرچ بڑھتے چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا دروازہ بھی کھولا، اور رزق ان بچوں کی قسمت کی بنیاد پر آپ کو بڑھ کر ملنے لگا. آپ جب 1 سے 4 جگہ جاتے ہیں، 4 طریقے کا کام کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تو ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے. آپ جب تک ان کمزوروں کو دیتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے رزق نہیں روکتا. لہذا یہ نہ سمجھو کہ میں کماتا ہوں تو یہ بچے کھاتے ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ ان بچوں کی قسمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازتا ہے. آج مسلمانوں کا دماغ خراب ہو کر رہ گیا. آج لوگوں کے دباؤ میں اور احساس کمتری میں اور مرعوبیت میں ایسے آئے ہوئے ہیں کہ جسے دیکھو فیملی پلاننگ کی بات کرتا ہے، 2 ہوتے ہی وہ ہاتھ صاف کرنے لگتا ہے کہ بھئی چلو اب ہو گیا، اب اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اولاد تمہارے گھر کی میراث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے دنیا میں بھیجنا ہے اسے وہ بھیجے گا. یہ اور بات ہے کہ اگر تم نے اس کے بیچ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور کل قیامت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی وہ تو ہوگی ہی ہوگی. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ قتل ہے اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے روکنا، یا اگر وہ آنے کے لیے تیار ہے تو اس کا ابورشن کروا دینا، اس کو مروا دینا، ہلاک کروا دینا، بچہ گروا دینا. یہ بہت بڑا جرم ہے. توبہ کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچیے. اگر نہیں بچے تو آخرت میں تو پکڑے جائیں گے ہی پکڑے جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے.